اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد. آج 29ویں پارے کا خلاصہ. 29ویں پارے میں پہلے سورہ ملک ہے. یہ سورہ کا نام ملک کیوں رکھے؟ اس سورت کے پہلی آیت میں ملک لفظ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تو اس لفظ کے مناسبت سے سورہ کا نام بھی ملک رکھ دیے. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا ایک، یہ دوسرا اللہ تعالیٰ کا مالک اور سب سے بالا تر ہونا، تیسرا آسمان و زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کا ہونا، چوتھا اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر قادر ہونا. یہ 4 چیزیں پہلے آیت کے تحت آ جاتی ہیں. آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ موت و حیات کو پیدا کیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب دیکھو اس پر ذرا توجہ کرو. دوسری آیت میں دوسری آیت کا توجہ کرنا سو کیا، الذی خلق الموت والحیات. دیکھو اللہ تعالیٰ پہلے موت کو لائے، بعد میں حیات کو لائے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ ایسا کہیں کو کرے تو موت و حیات کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد تو آگے اس کے بعد میں آ رہا. لیکن اللہ تعالیٰ پہلے موت کو بیان کیوں کرے، حیات کا ذکر بعد میں کہیں کرے؟ اس پہ اشارہ ہے کہ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے. اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے موت کو ذکر کرے، الذی خلق الموت، پہلے اللہ موت کو ذکر کرے، بعد میں حیات کو ذکر کرے. موت دنیاوی زندگی بہت 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 مختصر ہے. کتنی مختصر ہے اس کی مثال بہت ساری مثالیں ہیں. بلبلا معلوم، بلبلا بچے بھی کھیلتے رہتے، صابن کا پانی ڈال کر شیشے میں ہلا کو کالی دال کو پھونکتے رہتے، اسے بھی بال اور بلبلا بولتے. لیکن اصل میں بلبلا بولتے پانی کے اندر بور سے یا سمندر میں، ہمیں تیلگو میں اسے الل بولتے، الل. تو وہ الل آتے رہتے یا پانی پڑتا رہتا تو اس سے چھوٹے چھوٹے بگے، چھوٹے چھوٹے اسے بولتے، ہمیں بگے بولتے اسے. لیکن اردو میں اب تک میں بولا نہیں، وہ نام بولتے اسے، ذہن سے نکل گیا. تو بلبلا ذہن سے نکل گیا. شاید لوگ ساتھ آج ذرا چست نیسر کا ہے، اس لیے مجھے سستی آ رہی ہے. دماغ آف کرا میرا. تمہیں چست رہتے میں بھی مجھے بھی اللہ چست رکھتا، تمہیں ڈھیلے پڑ گئے بولے ہو، میرے دماغ کو اللہ آف کر دیتا. یہ ہے، اس لیے تمہیں توجہ سے بیٹھو. میں ذرا کیا تو بات پرواہ نہیں، لیکن تمہیں توجہ سے چست سے رہنا. تمہاری توجہ اور تمہارا جوش مجھے آتا اس کو. سمجھ میں آ رہا؟ تو بلبلا بولتے اسے. ابھی بولا بھول گیا میں. دیکھو کتنی بلاٹ ہے. توجہ سے سنو، اس لیے اثر پڑتا. یہ میری بات نہیں، سامعین کا اثر پڑتا، یہ میری بات نہیں. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مرتبہ نماز میں بھول آ گئی. میں میری بات کو ثابت کرنے واسطے نہیں بول رہا ہوں. میں حدیث میں بھی ہے ایسا کہ اماموں سے جو غلطیاں ہوتی نماز میں، تو ایک حدیث کے تحت دیکھیں گے تو ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھاتے تھے، نماز میں غلطی ہو گئی. بعد میں اسلام پھر کر بولے، بھائی تمہیں اگر وضو صحیح نہیں کریں گے تو تمہارے وضو صحیح نہیں کرنے کا اثر مجھ پر پڑتا ہے، اس لیے تمہیں وضو صحیح کر کو بول کر مسلیوں کو بولتے. تو اس لیے میں اب بول رہا ہوں سب تمہارے کو بھی اسی حدیث کے روشنی سے ایک نقطہ نکال کر بول رہا ہوں. سامعین کو اگر توجہ بھرپور توجہ ہوگی تو خطیب پر بھی، مقرر پر بھی اس کا اثر پڑے گا. سامعین اگر ڈھیلے رہیں گے تو بولنے والا آدمی بھی ڈھیلا پڑ جائے گا. اس لیے سامعین چست رہنا، چالاک رہنا، اس سے بولنے والے کو اللہ اور ذہن کھولتے. کب کی پڑے سو باتیں اللہ ذہن میں ڈالتا. کئی بار بولا میں آپ کو، پرسوں بھی بولا تھا. سمجھ میں آ رہا؟ کئی سال پہلے کا مطالعہ، 2-3 سال پہلے کا مطالعہ ذہن میں آتا رہتا. تمہاری توجہ رہے تو نہیں بولے تو اب دیکھ لے کر ایسے بولنا مشکل ہوتا میرے لیے. تو پھر توجہ سے بیٹھتے رہو کبھی بھی ہو. تو پہلے اللہ اچھا موت کی زندگی کی مثال بتاتا نہیں. بلبلا، تو بلبلا عام طور پر بولتے سو اردو میں پانی کے اوپر جو بلبلا نکلتا اسے بلبلا بولتے، اور وہ بلبلا بہت جلد پھٹ جاتا. صابن کا بلبلا تو
کچھ دیر رہتا، اٹھ کو جاگو، کام کی لگنے کے بعد پھوٹتا، یا بچے کھیلتے کھیلتے اسے پھوڑ دیتے، لیکن پانی کا بلبلا تھوڑی دیر میں نہیں پڑتا. اسی بہت شارٹ ہے انسان کی زندگی. دیکھو اس لیے اللہ یہاں موت کا ذکر پہلے کی ہے. اس لیے اس مختصر زندگی کو بندگی میں ڈالو. زندگی آمد، ایک شعر سنتی بولتا ہوں، کبھی بولا تھا شعری فارسی کا اردو کا، پھر سنو. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بہت اچھا شعر ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی اللہ کہیں کو دیا، بندگی کے واسطے دیا اللہ تعالیٰ، اس کی رضا میں، اطاعت میں، عبادت میں، ریاضت میں، انابت میں لگانے کے واسطے دیا. اب زندگی کے اندر بندگی نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں، اس کی مرضی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ زندگی بے بندگی شرمندگی. شرمندگی اٹھانا پڑتا پھر. اس لیے اس زندگی کی غنیمت. چلو آگے بڑھیں گے. پھر اس پہ سوچے تھے اور پیغمبر کی حدیث بھی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. ایسا بول کر حدیث پیغمبر 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. حدیث بھی آتی ہے. لمبا چوڑا جمعہ کا بیان اب ہو جاتا، کل کرنا ہے. آگے بڑھیں گے، جلدی ختم کریں گے. چلو سمجھ میں آ رہی بات. زندگی بہت مختصر ہے، اس کی غنیمت سمجھو. اچھا بعد میں اللہ تعالیٰ موت کو ذکر کیا. اچھا اب سمجھو، اب سمجھنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی کئی کو دیا، زندگی کا مقصد کیا، اس کا جواب یہاں مل رہا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دیکھو قرآن سوال بھی ہے جواب بھی ہے. ہم سوال کریں گے تو جواب دیتا رہتا قرآن، اس لیے ہمیں قرآن سے سوال کرتے رہنا. تو کون بول کر پوچھیں گے تو قرآن کو کیا بولے گا؟ لَقُرْآنٌ مَجِيدٌ بولے گا. تو کس پر نازل ہوا تو کیا کہے گا؟ نزل علی قلب محمد بولے گا. کس کی طرف سے آیا؟ تو تنزیل من رب العالمین بولے گا. کس کے ذریعے سے آیا؟ نزل به الروح الامین. ایسا قرآن کے پاتا ہے، قرآن کے آیت آئیں. سمجھ میں آ رہا؟ ایسا قرآن سے جو پوچھ کریں گے قرآن سے جواب ملتا رہے گا. میں یہ ہوں، میں یہ ہوں بول کر قرآن بولتا رہتا. تیری خاصیت کیا ہے، تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے. ہدی للناس یہ بولے گا قرآن. تو جس کے لیے ہدایت کا سامان آئے قرآن بولتا. ہدی للمتقین، ہدی للعالمین، ہدی للناس. یہ سب قرآن کے جوابات. اس لیے قرآن سے سوالات کرو. قرآن مطلب کیا؟ قرآن کو توجہ سے پڑھو، سیکھو، سمجھو، اس پر عمل کرو. اچھا سمجھ میں آ گئی؟ تیری ہو جاتی جلدی جلدی ختم کرنا. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ یہاں انسان کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ بیان کر رہا ہے. کیا مقصد؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے اچھا عمل کون کر کے آتا، سب سے اچھا عمل. دیکھو اللہ کے قرآن کا انداز بھی کیا ہے. دیکھو ایکم احسن عملا، تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کر کے آئے گا. احسن کا معنی کیا؟ کون سب سے اچھے عمل کر کے آئے گا. اللہ یہ بیان کیے. اکثر عملا اللہ یہ بیان نہیں کیے. کون زیادہ عمل کر کے. احسن کا معنی کیا؟ کون سب سے اچھے عمل کر کے آئے گا. اکثر کا معنی کیا؟ کون سب سے زیادہ عمل کر کے آئے گا. ابھی یہاں اکثر بولے، اللہ احسن بولے، احسن بولے. تو اللہ کے پاس کوالٹی ہے نا، سو کوانٹیٹی، کوالٹی زیادتی نہیں ہے نا. سو اللہ کے پاس تھوڑا بھی ہو لیکن اس کے اندر اخلاص ہے تو پھر اس کے تھوڑے عمل کے اندر وزن پیدا ہو جاتا. اس لیے قیامت کے دن کئی بار بتا دیا ہمیں قرآن کے خلاصے میں کہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، توڑے جائیں گے. اب اپنے اعمال کو اگر وزنی بنانا ہے تو اس کے لیے اخلاص پیدا کرنا. اخلاص جتنا ہوگا، عمل اگرچہ تھوڑا بھی ہو لیکن اخلاص کی برکت سے اعمال وزنی ہو جائیں گے. چلو آگے سمجھ میں آ گیا مقصد. اعمال کے لیے اللہ پیدا کیا، اعمال نہیں تو پھر بیکار ہے. اعمال ہو. اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے ترک تقلید کے نقصانات اللہ بیان کیا. تقلید کرنا، تقلید کا تو پھر لمبا چوڑا بیان بولنا پڑتا. شارٹ میں سمجھو. ہمیں قرآن پڑھے، ہمیں قرآن عربی میں ہے، اب ہمیں اردو والے ہمارا قرآن ہمیں سمجھ سکتے نہیں. اب اسے کیا کرنا، ہمیں سمجھے سے لوگوں کے ساتھ جڑ کر سمجھنے کی کوشش کرنا. اتنا سمجھ لے تو بس ہے تقلید کے لیے. تو ہمیں امام ابو حنیفہ نہیں، ہمیں ان کے وقت علم ہمارے پاس نہیں، تو انہوں جو قرآن سے حدیث سے مسائل نکال کو گئے، ہمیں ان کو فالو کریں گے، ان کی تقلید کریں گے تو ہمیں بھی
کامیاب آسانی سے ہو جاتے. آدمی اگر تقلید نہیں کرے گا تو آدمی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا، تقلید نہ کرے تو آدمی کو پہلا نقصان کیا ملتا ہے؟ شریعت نہیں ملتی، آدمی کو صحیح راستہ نہیں ملتا، آدمی گمراہ ہو جاتا. اچھا، دوسرا نقصان کیا ہوتا؟ قبر میں نقصان اسے ہوتا. کیا نقصان اسے؟ لوہے اور ہتھوڑے سے اس کے کنپٹیوں کو پھوڑا جائے گا تقلید نہیں کرے تو. اس لیے جو لوگ مسائل قرآن حدیث سے نکال کر گئے ہمیں ان کو فالو کرنا. اچھا، اور ایک نقصان آخرت میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے، کسی کو ہم فالو کر لیتے تو اچھا ہوتا، تو بول کر اس وقت تو افسوس کریں گے. تب کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، ہم سمجھ سے عقل سے کسی کو سمجھدار آدمی کی بات سن کر مان کر اس کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کر کو اس کی تقلید کر پڑ چلتے تو اچھا تھا، بول کر جب افسوس کریں گے. جب افسوس کرنے سے کیا کام نہیں آئے گا. ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہمیں کسی کی تقلید کر لیتے تو جہنم میں نہ ہوتے، جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. جب سوچیں گے، جب سونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب سوچ کر کسی کی تقلید کر لو. آگے کفار کی حماقت دیکھو. کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے، حضور کے وفات کا، موت کا انتظار کرتے تھے. جب وفات ہو جائیں گے حضور تو دین بھی ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا. یہ سوچ کر حضور کے موت کا انتظار کرتے تھے کفار. ارے بھائی، نبی کو موت آنا ہے، کیا تمہیں زندہ رہیں گے؟ کھوٹے کاٹ کر بیٹھیں گے تمہیں؟ پھر نبی کے موت کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ نبی ہو نہ ہو، نبی آ کر اللہ کا پیغام سنا کر چلے جائیں گے، اللہ کا کلام نبی پر مکمل ہو جائے گا، ہونے کے بعد نبی چلے جائیں گے اپنی مختصر مدت پوری کر کے. لیکن نبی کے بعد بھی دین اب تک اتصال ہو گئے. نبی جا کر اب تک دین مٹا کیا؟ قرآن مٹا کیا؟ نبی کی زندگی کو تو مٹا سکتے کیا؟ نہیں مٹا سکتے. مٹنے والی چیزیں نہیں ہے، ان کی اللہ حفاظت کر لیا ہے. ایک مٹنے کی چیزیں نہیں ہے. یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حماقت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ وفات دے یا ان پر رحم فرما کر فتح عطا فرمائے، تمہیں دونوں صورتوں میں کوئی نفع نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں تو ہر حال میں عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. آگے سورہ قلم. اس سورہ کو قلم کیوں نام رکھے؟ اس کی پہلی آیت میں والقلم بول کر ہے، اس لیے اسے نام رکھ دیے قلم بول کر. مشرکین کی طرف سے مشرکین کی تردید دیکھو. مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بولتے تھے. قرآن کی آیت میں ہے تو قرآن جواب دیتا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، آپ ہماری نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں، میرے پیغمبر مجنون نہیں. اللہ گواہی دے رہا ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کیا، انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، بلند اخلاق والے، بلند کردار والے. ویسے اخلاق کس کے پاس بھی نہیں ہوں گے. آگے موقع پر باطل کی وضاحت ضروری ہے. یہ عام کفار کے بارے میں بھی اور بطور خاص ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں یا اس کی 9 اخلاقی برائیاں اللہ بیان کیا ہے. یہ پیغمبر کا گستاخ تھا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت سخت لہجے میں اللہ بات کیا. شاید اللہ تعالیٰ اتنے سخت الفاظ میں انداز میں کسی کے لیے اللہ ایسی سخت باتیں بیان نہیں کیا. ولد الزنا کہا اللہ اسے، بہت ساری باتیں اس کی صفات بیان کیا. قسمیں چھپے چھپے قسمیں کھانے والا اور چغلیاں کھانے والا، چغلیاں کرنے والا، نیکی کے راستے سے روکنے والا، حد سے آگے بڑھنے والا، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دینے والا چغل خور بھی ہے، خیر سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، گناہ گار ہے اور مزاج کا سخت ہے. کون اوپر بیان کیا نہیں نام، ولید بن مغیرہ. ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کے گستاخ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. ایک نقطہ سنو، اللہ کے بارے میں اگر کوئی آدمی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اللہ سے مذاق کرتا ہے، معافی چاہنے پر اللہ ہو سکتا ہے اسے معاف کر دے، لیکن پیغمبر کی گستاخ کو خدا کبھی معاف نہیں کرتا.
معاف نہیں کرتا، اللہ اس کی زندگی کو اور بڑھائے گا. زمانے کے لیے نمونہ اور عبرت بنانے کے لیے اللہ اسے اور زندگی دے گا. پھر ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، گستاخ رسول بولے تو چلو آگے بڑھیں گے، کبھی بول دوں واقعہ. میرے حل پیغمبر کی گستاخی کرو نہ کو، پھر عجیب قسم کی موت آتی. اب کو سنتوں پر آ جاؤ، شریعت پر آ جاؤ. دیکھو اللہ اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کیا. ولد الزنا کہا، زنا کار کا بیٹا کہا اسے، بن باپ کی اولاد کہا اسے. کسے؟ ولید بن مغیرہ کو. نبی کا گستاخ تھا یہ. بہرحال لمبی چوڑی تفسیر ہے اس کی بھی، کبھی بیان کریں گے. لمبی چوڑی تفسیر ہے اس کی، کئی کو ایسا بولے، لمبا چوڑا قصہ ہے اس کا بھی. وہ شان نزول اس کا بیک گراؤنڈ بولنا پڑتا سمجھنے کے لیے. وہ بولنے کے واسطے بھی 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا. آگے بیان بولیں گے کبھی اس کے بارے میں تفصیل سے. اچھا آگے باغ والوں کا قصہ ہے. کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ ہم کو بہت مال دیا ہے. یہ بولتے تھے نا اللہ ہمارے سے خوش ہے بھائی، اس کا تمہارے پاس مال ہے بول کر بولتے تھے. بھائی اللہ خوش ہے تو مال نہیں دیتا، ایمان دیتا، اعمال کی توفیق دیتا. سمجھ میں آ رہا؟ مال نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اعمال کی توفیق دیتا. تو یہ سمجھتے تھے ہمارے پاس مال ہے تو اللہ ہم سے خوش ہے سمجھتے تھے. یہاں باغ والوں کا اللہ قصہ بیان کیا. یہ بھی قصہ لمبا چوڑا واقعہ ہے. تو دولت کا ملنا ان کی اللہ کے پاس محبوبیت کی دلیل نہیں ہے. اللہ ان کو پسند کرتا ہے یہ اس کی دلیل نہیں ہو سکتی. بلکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مال بھی دیتا ہے اللہ، اور ان کو اللہ آزماتا بھی ہے. لے کو مر، کھا کو مر، کیا کرتا کہ کر، تیری خواہشات پوری کر لے، تیرے جہنم میں جانے کا راستہ تو آسان کر لے بول کر اللہ دے دیتا مال. عیش کر، مستی کر، زنا کر، کیا کرتا کہ کر، اللہ دے دیتا کبھی کبھار. ایسا آدمی سمجھتا نہیں اسے، میں چاہتا سو پورے کرتا ہوں سمجھتا رہتا. اللہ اس کو سخت پکڑ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں دے رہا ہے. اب سمجھ گیا تو پھر صحیح راستے پر آ گیا تو اللہ سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاتا. اللہ دے رہا بول کر اللہ مجھ سے راضی ہے بھائی اس لیے مجھے دے رہا ہے. حافظوں علماء کو دیکھو کتنے غریب ہے لوگ بول کر اگر ایسا سمجھتا ہے تو پھر وہ اپنی جہنم میں جانے کا سامان آسان بنا رہا ہے. تو بہرحال ان کا باغ والوں کا اللہ قصہ بیان کیا. وہ لوگ بھی نافرمانی کرے، ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے ان کو اللہ باغ کو اللہ نیست نابود کر دیا. آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی آیت ہے سامنے. تو کافروں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو جب نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھور کر دیکھتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے نبی کو پھسلا دیں گے. گھور کر نبی کو دیکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نصیحت کرتے تو گھور کر دیکھتے تھے. اب ایسا دیکھتی گویا نبی کو کھا لیتے کی نہیں تو نیچے ڈالتی بولے نا، ایسا دیکھتے تھے. مطلب کیا بولے تو اس کا ایک آدمی تھا، وہ اس کی نظر لگتی تھی ہر کسی کو بھی، تو اسے یہ لوگ بولتے تھے تو نبی کو دیکھ، نبی کو پھسلا، نبی کو نظر لگا بول کر بولتے تھے. تو نبی کو نظر کا لگتی، نبی کو اللہ کا، نبی کے ہاتھ، نبی پر اللہ کا سایہ ہے، نبی اللہ کے حفاظت میں ہے، نبی کو کسی کی بھی کیا بھی نظر نہیں لگتی. بہرحال اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیا. وہ آیت کی برکت سے کیا بولتے نظر کا توڑ اس سے ہوتا ہے. کون سی آیت ہو؟ یہ سورہ کی آخری آیت میں سے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آیت. تو اچھا ایک شخص تھا کہ اس کی نظر بد لگتی تھی. اہل مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس سے حفاظت فرمائی. دیکھو بولا نہیں ابھی اللہ ان کی حفاظت کر لیتا. اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو یہ آیت پڑھ کر دم کرو، انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا. دیکھو نظر کسی کی بھی لگتی، نظر ہے نہیں، نظر خاص ماں باپ کی نظر بھی لگتی. اس لیے کبھی کسی چیز کو دیکھے تو کیا کرو، ماشاء اللہ بولنا. وہ اللہ کے نام کی برکت سے نظر میں لگتی. اچھا بہت اچھے ہیں تمہیں، بہت اچھے ہیں، ایسا بول کر بولے بہت سپر زبردست ہے، تمہاری پگڑی زبردست ہے، نظر لگتی. سما نماز کو یہاں تمہیں سو جاتا ہوں گھر میں بخار آپ کو. نظر کسی کی لگتی ہے، نظر نہیں لگتی بول کر نہیں. حدیث میں ہے العین حق بول کر، نظر کا لگنا حق ہے بول کر ہے حدیث میں ہے. اب پھر نظر نہیں لگتی بول کر بول سکتے. خاص ماں باپ کی نظر لگتی بچوں کو. اب ماں باپ نظر لگتی بولے تو تمہاری نظر نہیں لگتی کیا؟ تمہیں زبردست پگڑی بنتے، زبردست پہنتے، صدری بولے تو سما جمعہ چک میرا. کسی کو اچھا دیکھے تو اچھا پہنے سو،
اچھا رہے تو دیکھے تو گھر دیکھیے، اچھی چیز دیکھے تو کیا بولو؟ ماشاء اللہ بولو. اس سے اللہ تعالیٰ اللہ کے اس نام کی برکت سے نظر نہیں لگتی. اچھا اگر کسی نظر لگ گئی تو کیا کرو؟ یہ آیت پڑھو، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آیت پڑھ کر دم کرو یا پانی پر ڈوب کر دو. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نظر کی وہ نظر کا توڑ اللہ اس سے کر دیں گے. اچھا آگے سورہ حاقہ. حاقہ آیت کے شروع میں حاقہ لفظ ہے، اس کے معنی کیا؟ قیامت. قیامت آتی بول کر اللہ بتا رہا ہے. اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ قوم نوح کو اور قوم عاد، سمود اور فرعون کی قوم، یہ سب لوگ اپنے اپنے پیغمبروں کا انکار کرے، نہیں مانے تو ان پر عذاب آ گیا. یہ بات بار بار آ رہی ہے. اللہ ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ یہ بات بار بار بتا رہا ہے کہ اگر تم بھی ان کی طرح نہیں مانو گے پیغمبر کی، اگر تم پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانو گے، پیغمبروں کی کتاب پر تم نہیں چلو گے، تو جیسا وہ برباد ہو گئے ویسا تم بھی برباد ہو جاؤ گے. ہر 4-5 پاروں میں یہ تذکرہ آتا رہتا. تمہیں توجہ کرے کہ نہیں کرے کہ ہر 4-5 پاروں میں قوم نوح برباد ہوئی، قوم عاد برباد ہوئی، قوم سمود برباد ہوئی، پھر ان کی قوم برباد ہوئی. یہ آتا رہتا ہے. کئی کو تمہیں ویسا بنو نہ کو، پیغمبروں کی بات نہیں مانے سر کا تمہیں برباد ہونا کو، تمہیں پیغمبروں کی بات مان کر ان کے طریقے کو اپنا کر تمہیں کامیاب ہو. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے. سمجھ میں؟ اچھا آگے جنت والوں کا تذکرہ بیان کیا. جنت والوں کو اللہ سیدھے ہاتھ میں ان کے نام اعمال دیں گے. جہنم والوں کو اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال کا سرٹیفکیٹ اللہ یہ ہاتھ میں دے گا ان کو. ان کے لیے مطلب ان جہنمی لوگوں کا ہاتھ معلوم ہو جاتا. جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ہے سرٹیفکیٹ اعمال کی تو سمجھ لو کہ جنتی ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہی کہ یہ قرآن یہ شاعر نہیں ہے، یہ پیغمبر شاعر نہیں اور یہ اشعار نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ یاسین سورہ میں بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ پیغمبر شاعر بھی نہیں، پیغمبر کاہن بھی نہیں. کسی کاہن اور کسی جادوگر سے پیغمبر سن کر لا کر کلام نہیں سنا رہی. یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نازل فرماتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ لوگ یہ سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ آیات نازل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت. اچھا ایک اللہ اصول بیان کیا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی ایسی بات کو منسوخ کرے. ایک آدمی میں نبی بن کر بولتا ہے، پیغمبر کے بعد ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو اگر اب دیکھو بہت سارے لوگ آج دنیا کے تک نبی بن کر دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو گمراہ بھی کرنے. تو اگر کوئی کہے میں نبی بن کر بولے تو کیا کرو؟ اگر وہ آدمی نبی بولتا ہے اور کوئی کسی بات کو کر کے یہ بات اللہ کی طرف سے بول کر بولتا ہے تو تمہیں کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے؟ دنیا میں اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیں گے. اچھا اگر بالفرض محال ایسا نہیں ہے، پھر بھی مثال کے طور پر سمجھو، ایسا بالکل سمجھا رہی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت غلط ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا. سمجھ میں آ رہا؟ اگر نبی بھی سچے اللہ کے رسول نہیں ہوتے، پھر کوئی بات کر کے اللہ کی طرف منسوخ کرتے تھے میں اللہ کا رسول بول کر، تو اللہ نبی کو کیا کرتا تھا؟ ذلیل و رسوا کرتا تھا. لیکن نبی ایسا نہیں ہے، نبی برحق ہے، سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اس لیے نبی کے ساتھ ذلت والا معاملہ نہیں ہوا ہے تو نبی سچے نہیں بول کر دلیل ہے. جھوٹے نبیوں کے پیچھے پڑے لوگ، جھوٹے لوگ آج کل بہت پیدا ہو گئے. ہمارے نبی آخری پیغمبر، سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے نبی پیغمبر بھی ہیں اور پیغمبروں کے پیغمبر ہیں اور تمام پیغمبروں کے اینڈ اور اختتام ہیں. بس خاتم النبیین ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ عقیدہ ہونا. حضور کو خالی نبی مانے تو بھی بات نہیں چلتی، حضور کو نبی ماننا اور آخری نبی ماننا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. آگے سورہ معارج، اسے معارج کا نام رکھے، اس سورہ کی آیت میں ہے معارج بول کر، اس مناسبت سے نام رکھے معارج. مانا کیا؟ چڑھنا، راستہ چڑھنے کے اور راستے کے معنی میں. اچھا اس میں ان آیات میں نضر بن حارث کی حماقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور قرآن کریم کا مذاق اڑانے لگا. اگر یہ قرآن کریم اور دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں برحق اور سچے ہوں تو اللہ تعالی ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے.
دیکھو انہوں کیا چیلنج کر رہا، دیکھو کیسی مستی ہے ان کے اندر. دیکھو اگر یہ قرآن یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں بولے تو ہمارے اوپر عذاب آنا بول کر ان چیلنج کر رہا. سو نظر بن حارث، اب ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے تو اب دین بھی سچا نہیں اور پیغمبر سچے نہیں، قرآن سچا نہیں بول کر ثابت کرتا ہے. بھائی تجھے اللہ مہلت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، تو سدھر گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تجھے پکڑ اور تجھ پر اللہ عذاب نازل کر کے رہے گا. اچھا اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. اگر اللہ نے عذاب نازل کر دیا تو پھر اس عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا؟ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اچھا آگے اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا. قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ پہاڑ بھی روئی کی طرح اٹھتے ہوئے پھریں گے وہ وقت آنے سے پہلے، یا پھر قیامت کی علامت نہیں بننا. سمجھ میں آ رہا؟ ہمیں قیامت کی علامت نہیں بننا، ہمارے اندر قیامت کی علامتیں نہیں ہونا. آگے اچھا آگے کیا کریں گے؟ مجرم لوگ اللہ سے پوچھیں گے اللہ ہم کو دوبارہ زندگی دے، اللہ دنیا میں بھیج دے. یہ اللہ سے چانس پوچھیں گے، اللہ فرمائیں گے نہیں بھائی ہرگز نہیں، اب دنیا میں جانے کا چانس نہیں ہے، اللہ فرمائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ اہل جنت کی اللہ صفات بیان کیا، قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا، اور یہاں اللہ اہل جنت کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ آخر میں یہ لوگ باغات میں عزت کے ساتھ رہیں گے، مطلب جنت میں رہیں گے. نوح علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا سورہ نوح میں قصہ، اس لیے اس سورہ کو نوح نام رکھے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو 950 سال اللہ کی طرف، توحید کی طرف، رسالت کی طرف مسلسل بلاتے رہے، لیکن ان کے 950 سال بلانے کے بعد بھی ایمان اسلام کی طرف، توحید کی طرف بہت چند لوگ ان پر ایمان اسلام قبول کیے. اور ان کی قوم کرتی کیا تھی؟ بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور بتوں کے نام بھی قرآن کے اندر موجود ہے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کی قوم کے جن کی قوم پرستش کرتی تھی ان کے بتوں کے نام تھے. حضرت نوح علیہ السلام آخر میں تنگ آ کر قوم کے لیے اللہ سے بربادی کی دعا کر دیے، اے اللہ تو کسی ایک کو چھوڑنا، اللہ نازل کر دے عذاب تیرا، یہ لوگ نہیں سننے والے یہ لوگ. تو اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر دیے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیا؟ عذاب نازل کر دیا. قال نوح ربی لا تذر علی الارض ان الکافرین دیارا، اللہ تو کسی کافر کو زمین پر چھوڑنا کو اللہ سب کو اٹھا لے. تو اللہ پھر طوفان کے ذریعے سے سب کو غرق کر دیا. آگے سورہ جن، سورہ جن اس سے نام کہیں کو رکھیے، اس میں لفظ بھی ہے اور واقعہ بھی ہے. یہ واقعہ 26 پارے کے خلاصے میں آپ کو بتایا تھا. میں جنات آ کر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ نخلا نامی جگہ ہے، مقام نخلا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس ہوتے ہوئے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے یا پڑھ رہے تھے. تو جناتوں کا ایک جماعت طبقہ، ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر سے جاتے ہوئے قرآن کو سن کر متاثر ہو کر ایمان اسلام قبول کیے. پھر بعد میں وہ اپنے قوم میں جا کر سمجھائے کہ ایسا ایسا کلام، ایسے پیغمبر ہے بول کر. تو پھر آپ بعد میں جناتوں کے جماعت در جماعت لوگ آ کر ایک کبھی کبھار آتے تھے، لوگ آتے کبھی آج ایک جماعت، آج ایک 10-15 لوگ، سماج 10-15 لوگ، ایسا جنات آ کر حضور کے پاس جماعت کی شکل میں آتے تھے، وفود کی شکل میں آ کر اسلام قبول کر کے جاتے تھے. تو لمبا چوڑا قصہ شاید نے آپ کو بتا دیا. تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے بھی نبی، انسانوں کے بھی نبی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنات یعنی آسمانوں پر جا کر اللہ کے احکامات اور اللہ کیا بیان کرتے، کیا نازل کرتے، اللہ تعالیٰ جا کر سننے جاتے تھے. تو یاسین سورہ کے بعد ایک سورہ ہے صافات، اس سورہ میں ہے شہاب ثاقب، ستارے. وہ ستارے جناتوں کو، شیطانوں کو مارتے تھے، انگاروں کی طرح، کوڑوں کی طرح مارتے تھے. ان سے وہ سنگت پڑ کر شیطانوں کو بھگاتے تھے، تو شیطان جنات بھاگ کو آتے تھے. وہ اب اوپر لا کر پیغامات کو، وحیوں کو، اوپر کی باتوں کو سن نہیں سکتے تھے. اب دیکھنے لگے کہ کئی کو ایسا ہو رہا، کئی کو یہ ستارے ہم کو مار رہی، کیا ہو رہا دنیا میں. غور کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ آسمانوں پر جو باتیں ہوتے تھے وہ باتیں، وہ پیغامات اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر اتار رہا ہے. وہ کہاں اتر رہی، کیا نہیں دیکھے تو کیا ہوا، وہ پیغامات وحی کے ذریعے سے حضور پر اتر رہی. معلوم ہونے کے بعد
جب یہ قرآن سن لیے تو متصل ہو کر اسلام کو قبول کیے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. حضور کے پاس علم غیب نہیں. کئی بار آ گئی یہ بات بھی, حضور کے پاس علم غیب نہیں, اللہ کے پاس علم غیب ہے. ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں بول کر بہت ساری واقعات اور آیتیں بھی ہیں. اللہ عالم الغیب ہے. آج بھی بہت سارے لوگ کیا سمجھتے, کچھ لوگ ایسے ہیں آج بھی نبی کے پاس علم غیب ہونے کے قائل نہیں, نبی کے پاس غیب کا علم نہیں سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا, آج بھی کچھ لوگ ہیں ان کا عقیدہ برباد ہے. سمجھ میں آ رہا, اللہ کے نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. آگے سورہ مزمل, اس سورہ کو مزمل نام کیوں رکھے اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر پہلی آیت میں نام سے حضور کو, دیکھو ایک نقطہ یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کبھی بھی حضور کے ذاتی نام سے کبھی نہیں پکارا. محمد یا محمد بول کر حضور کو اللہ تعالیٰ خطابات سے پکارتا تھا. جیسا آپ مجھے کیا بولتے, حافظ صاحب بولتے, مولانا بولتے. سمجھ میں آ رہا, اگر کسی مسجد میں امام الگ ہے, جمعے کا بیان کرنے والے الگ ہے, تو نماز پڑھنے والوں کو امام صاحب بولیں گے, جمعے کا بیان کرنے والے کو خطیب صاحب بولیں گے. سمجھ میں آ رہا, یہ سب القاب ہیں ان کے. تو حضور کو بھی اللہ تعالیٰ القاب سے یاد کیا, یا ایھا المزمل, یا ایھا النبی, یا ایھا المدثر, ایسا. سمجھ میں آ رہا. لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں یا محمد کہہ کر کبھی 30 پاروں میں نہیں پکارا. ہمیں 30 پارے پڑھ دیے, کہا تو یا محمد بول کر آیا کیا, نہیں آیا. خالی محمد بول کر تو آیا. قرآن میں پورے قرآن میں 4 جگہ محمد نام ہے, لیکن کام یہ اللہ تعالیٰ یا محمد بول کر نہیں پکارا. یہ اللہ کی انتہائی محبت کی دلیل ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نازل ہوئی تو وحی نازل ہونے کے بعد کپ کپاتے تھے, اور وحی کے ذریعے سے کپ کپی شادی ہو گئی, ٹھنڈ شروع ہو گئی. تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آ کر اپنی بیوی اما خدیجہ سے کہا کہ مجھ پر چادر ڈال دو. تو اس تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمایا گیا کہ یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھ کر سونے والے, اے چادر اوڑھنے والے. سمجھ میں آیا. آگے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کو بیان کیا. پہلے اسٹارٹنگ شروع میں تہجد فرض تھی, بعد میں اللہ تعالیٰ اس حکم کو اللہ تعالیٰ بدل دیے. اچھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں نماز کا بھی حکم دیا, زکوٰۃ کا بھی حکم دیا, صدقات کا بھی حکم دیا, اور اللہ تعالیٰ اس میں توبہ کا بھی حکم دیا, گناہوں کی معافی مانگنے کا اللہ حکم دیا. آگے سورہ مدثر, اس سورہ کی پہلی آیت میں جیسا اس سورہ میں مزمل نام ہے, جیسا ویسا اس سورہ میں بھی مدثر نام ہے. جو معنی مزمل کا ہے وہی معنی مدثر کا ہے. مزمل کا معنی کیا, اے کملی اوڑھ کر سونے والے. مدثر کا معنی وہی ہے, اے کملی اوڑھ کر سونے والے. تو میرے حال اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا. لوگوں کو آپ ڈرائیے, قم فانذر. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا, اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے, یہ بیان کیا. اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے, گندگی سے, گناہ سے, گندگی سے کنارہ کیجئے. دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کو گندگی سے پاک رکھو بول کر بیان کر رہا ہے. تو یہ گندگی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کرتے ہیں بول کر نہیں, شرک اور کفر کی گندگی سے خود بھی بچو, لوگوں کو بچاؤ, یہ بول رہی سے, یہ مطلب ہے اس کا. تو بہرحال اس لیے شرک اور بت پرستی کے کام نہیں کرنا, اس میں مبتلا نہیں ہونا. آگے اللہ تعالیٰ کفار کی آزمائش اللہ بیان کر رہا ہے. جہنم کے نگران فرشتے 19 ہیں. تو یہ لوگ کیا بول رہی, اس تعداد کو بتانے میں کفار کا امتحان ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. بجائے ماننے کے ان میں سے ایک نے کہا, دیکھو اللہ نبی ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے کہ جہنم کے فرشتے داروگا 19 ہے بول کر بتائے. تو یہ لوگ کیا کرنے لگے, مان کو یا تو اس عذاب سے, اس فرشتوں سے بچنے کی کوشش کرنا نہیں. یہ لوگ کیا بولنے لگے, جہنم کے فرشتے 19 ہیں. تو ایک جنا کیا بولنے لگا کفار میں سے, میں 17 آدمیوں کو مان دوں, ان کو میں مقابلہ کرتا ہوں, بقیہ 2 آدمیوں کو تو مان بول کر ان کو بولنے لگا ایک کافر. فرشتوں کی طاقت کہاں, ہماری انسانوں کی طاقت کہاں. خالی موسیٰ علیہ السلام 2 آدمی لگ رہے تھے, ایک قبطی, ایک بنی اسرائیل کا آدمی, فرعون کا آدمی. تو ان کا آدمی ان کو بلایا, تو خالی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ایک کٹھی بنا کر مارے تو مر گیا بنی اسرائیل کا آدمی. اب پیغمبر انسان مارے تو یہ حال ہے, اب فرشتے مارے تو کیا حال ہونا. اب ان بول رہا سو کیا ہے کافر آدمی,
کہ 19 فرشتے جہنم کے ہیں تو میں 17 فرشتوں کو مارتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، میں نمٹاتا ہوں ان کو، تو 2 فرشتوں کو نمٹا بول کر بول رہا ہے. کہاں سے ہوتا؟ فرشتوں کی طاقت عجیب و غریب ہوتی ہے. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے جب اہل جنت میں چلے جائیں گے اور مجرم لوگ جہنم میں جائیں گے تو اب کیا ہوگا؟ جو لوگ جہنم میں جاتے ہیں مجرم لوگ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے جہنم میں آ گئے؟ تو انہیں کیا بولیں گے؟ بھائی ہمیں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکوں کو، غریبوں کو، مستحق لوگوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بےہودہ مجلس میں دین کی باتوں کو اور دین کو باطل کرنے کی باتیں کرتے تھے، اس لیے، اور قیامت کو بھی ہم جھٹلاتے تھے، اس لیے ہم جہنم کے حقدار بن گئے. یہ کہیں گے. اس لیے کیا کرو؟ نماز بھی پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے. مسکینوں کو اور جو حقداروں کو حق نہیں ادا کریں گے، ان کو کھانا نہیں کھلائیں گے تو پھر اس کی وجہ سے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں. قیامت کا اگر انکار کریں گے یا پھر مجلسوں میں بیٹھ کر دین کی باتوں کا، قرآن کا مذاق اڑائیں گے، اس سے بھی جہنم میں جانے کے چانسز ہیں. قیامت کا انکار کرنے سے بھی آدمی جہنم کا مستحق بن سکتا ہے. اس لیے ان تمام باتوں کو جو کرنے کہیں وہ کرو، نہیں کرنے کی باتوں کو چھوڑ دو. آگے سورہ قیامہ. قیامہ نام کیوں رکھے؟ اس آیت میں ہی، پہلی آیت میں قیامہ ہے. اللہ اس سورے میں قیامت کے اللہ باتوں کو، حالات کو بیان کیا ہے. قیامت کے قریب کیا کیا ہوگا، اللہ اس سورے کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں قیامت اور نفس لوامہ کی اللہ قسم کھا کر فرمایا کہ ہم انسان کو دوبارہ لازمی زندہ کریں گے. انسان کا یہ سمجھنا کہ ہمیں ہڈیاں بن جائیں گے تو، مٹی بن جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے، یہ سمجھتے ہیں انسان. ایسی بات نہیں ہے، یہ انسانوں کی غلط فہمی ہے. ہڈیوں کو جمع کرنا تو آسان ہے، لیکن دیکھو ہڈیوں کو جمع کرنا آسان ہے، لیکن ہمارے فنگر پرنٹوں کو جمع کرنا یہ مشکل کام ہے. میری فنگر پرنٹ الگ ہے، آپ کی فنگر پرنٹ الگ ہے. اللہ فرماتے ہیں بھائی ہڈیاں تو دفن کرنے کے بعد، کیڑے مکوڑے جسم کھا کر چلے جانے کے بعد ہڈیاں مل سکتے، لیکن یہ فنگر پرنٹ کس کی کون سی فنگر پرنٹ ہے پہچان نہیں سکتے. اللہ فرما رہی میں تمہارے فنگر پرنٹ کس کے کون سے ہے، کون سی انگلی کی فنگر پرنٹ کیسی ہے، تمہارے فنگر پرنٹوں کے ساتھ اٹھاؤں گا. اب یہ مشکل کام ہے، میں مشکل کام کروں بولے تو میرے لیے تمہارے کو دوبارہ اٹھانا میرے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ فرما رہی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، دوبارہ زندہ ہونا. بعث بعد الموت بولتے اسے. سمجھ میں آ رہا؟ دوبارہ زندہ ہونا ہمارا عقیدہ ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے انسان اللہ کیسا پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، وہ ساری اللہ تفصیل کو بھی بیان کیا ہے. اس لیے انسان اکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا. انسان دیکھو باپ کی صلب سے جب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، رحم میں جاتا ہے تو گندے راستے سے ہی جاتا ہے. پھر جب ماں کے پیٹ میں پل کر جب باہر نکلتا ہے تو گندے راستے ہی سے نکلتا ہے. جب جا رہا تھا باپ کے صلب سے، باپ کے پیٹ سے تو گندے راستے سے گیا، جب باہر آنے کا وقت آیا تب بھی گندے راستے سے آیا ہے. اب اسے اکڑ کرنے کا، تکبر کرنے کا اسے حق نہیں ہے. گندگی سے نکل کر کیا تکبر کرتا ہے؟ تکبر کرنے کا نہیں. تکبر شان اللہ کی 600، اس کے علاوہ کسی کو تکبر زیبت اور زیبا اور زینت نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا. اچھا آگے اللہ تعالیٰ سورہ دہر اس کا معنی کیا؟ زمانہ. اس آیت کی پہلی آیت میں دہر لفظ ہے. اس آیت کا اور ایک نام بھی ہے انسان بول کر. اس سورے کے 2 نام، ایک دہر، دوسرا انسان. سورہ انسانی بولتے اسے. انسان پہلے موجود نہیں تھا، پھر اللہ اسے وجود میں لایا. اللہ وہ بیان فرما رہی اس میں. اب اس کے بعد اللہ پیدا کرنے کے بعد اب کون شکر گزار بنتا، کون ناشکرہ بنتا؟ اللہ اختیار دے دیا. شکر گزاری کریں گے، انسان بنیں گے، اعمال کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. اللہ دیکھتا رہتا، سمیع بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے کون شکر گزاری کر رہا، کون نافرمانی کر رہا. اس لیے بندے کے لیے شان کیا؟ بندہ اللہ کا شکر گزار بن کر رہے. آگے اللہ تعالیٰ اس میں جنت کی نعمتوں کو بھی اللہ بیان کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم نصیحت اللہ اس کو بیان کیا ہے. قرآن کریم نصیحت کیسا؟ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنایا ہے، لیکن اس سے فائدہ اور ہدایت ان کو ملے گی جنہیں اللہ چاہے گا. مطلب یہ کہ انسان کوشش کرے قرآن کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، تو اللہ جو ارادہ کرتا سننے سمجھنے کا اللہ اسے سمجھاتے قرآن. جو سننا نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا، اللہ اسے قرآن سمجھائیں گے نہیں. آگے آخری سورہ مرسلات.
اس سورہ کی پہلی آیت میں مرسلات بول کر لفظ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ کا نام ہی مرسلات تک دیے. اور یہ سب مرسلات، یہ سب اللہ قسمیں کھا رہا ہے. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلتے ہیں، کنٹینیو چلتے ہیں، ان ہواؤں کی قسم. پھر قسم ہے کنس کی؟ ان ہواؤں کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں. آندھی کا تو کیا زلزلہ، طوفان، تیز ہوا میں بولتے ہیں، سڑی گالی بولتے نہیں، تو ویسا آندھیوں کی قسم. قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، سڑی گالی کی طرح چلتی ہیں، ان ہواؤں کی قسم. پھر آگے قسم ہے ان ہواؤں کے جو بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، بادلوں کو الگ الگ کر دیتی ہے. پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لا کر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتے ہیں. اور آگے قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے ذکر یعنی نصیحت لاتے ہیں. دیکھو اللہ 5 قسمیں کھایا. اب یہ جہاں بھی اللہ قسم کھاتے نہیں، یہ قسم اللہ کا ہی کھاتے ہوئے، تو یہ قسموں کے بعد آنے والی بات کو اللہ ثابت کرنے اور یہ بات پکی ہے بول کر بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے قسمیں کھاتے. اب یہ 5 قسموں کے بعد بات کیا آ رہی ہے؟ قیامت پکا آنے والی ہے، یہ بات آ رہی ہے. اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے قسمیں کھائے. قیامت آنے میں کوئی انکار نہیں ہے، پکا آ کر رہے گی قیامت. آج اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کو اللہ جنت دیں گے، اللہ ان کو بیان کیا ہے. اور پھر درمیان میں اہل جہنم کی اللہ انجام کو بیان کیا. جہنم والوں کا حال کیا ہوگا؟ آگ کے بڑے نندیال یہ گاؤں جو تو کتنا بڑا رہتا، ویسے بڑے ایک گاؤں کے ہوتے بڑے موٹے انگار کے ڈلے ہوں گے جہنم میں. جہنمی لوگوں کو اتنے بڑے موٹے انگار کے شعلوں سے ان کو عذاب دیں گے، ان پر ماریں گے. اچھا، اب یہاں سے ان کے مقابلے میں متقین کا اللہ تعالیٰ آخر میں متقی لوگوں کا، نیک لوگوں کا، جنتی لوگوں کا، ان کا انجام، ان کو کیا ملیں گے، ان کے ساتھ کیسا اکرام اعزاز ہوگا، ان کو بھی اللہ بیان کیا ہے. متقین سائے میں ہوں گے، چھاؤں میں ہوں گے، چشمے اور میوے پھل یہ سب اللہ ان کو دے گا. یہ ساری چیزیں اللہ ان کو دے گا جنت کے اندر. ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو اعمال کیے تھے اب یہ سب ان کا بدلہ ہے، مزے سے کھاؤ، انجوائے اور عیش کرو. اللہ یہ کسے بولے گا؟ جنت والوں کو بولے گا. اس لیے جنت پہ جانے کے کام کرنا، جہنم میں جانے کے کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنتی اعمال کون سے نہیں وہ معلوم نہیں، وہی بولنا تھا، بولنے کی کبھی انشاءاللہ جنتی اعمال کو کر کے جنت پہ جانے کا سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله.